الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمۃ اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم۔ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں بہنوں بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، سورہ زمر میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے نبی آپ کہہ دیجئے میرے بندوں سے کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اسراف کیا جنہوں نے اپنی جانوں کے اوپر، یعنی کیا مطلب یہ ہے کہ جنہوں نے گناہ کیے، بڑے بڑے گناہ کیے ہیں، اور اب وہ اپنے گناہوں کی وجہ سے یہ ان کے ذہنوں میں بات بیٹھ چکی ہے کہ اب ہماری مغفرت نہیں ہو سکتی، ہماری توبہ قبول نہیں ہو سکتی، ہم تو گناہ گار ہیں۔ تو یہاں پر اس آیت کے شان نزول میں کئی روایتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جو مشرکین تھے، جنہوں نے قتل کیے، جنہوں نے زنا کیے، اور جو بڑے بڑے گناہوں کے اندر ملوث تھے، اور جب وہ ایمان لے کر آئے تو لوگ ان کے بارے میں باتیں کرنا شروع ہو گئے۔ ان کے ذہنوں میں بھی یہ سوال کھڑا ہوا کہ پتہ نہیں ہمارے یہ جو گناہ ہیں کیا وہ معاف بھی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، جو ہم نے زمانہ جاہلیت کے اندر، حالت کفر کے اندر ہم نے جو گناہ کیے۔ ایک تو یہ بالعموم ان کے حوالے سے ہو سکتا ہے، اور بالخصوص اور بالعموم عام انسانوں کے حوالے سے، مسلمانوں کے حوالے سے یہ آیت نازل ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیتیں نازل ہوئی تو مجھے بڑا اطمینان ہوا کہ اب میری امت کے گناہ گاروں پر اللہ رب العزت کرم کر دیں گے، جب وہ توبہ کریں، معافی مانگیں تو اللہ تعالیٰ ان کی معافی کو قبول فرمائیں گے۔ تو قرآن پاک میں پھر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، کہ جنہوں نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے وہ اللہ رب العزت سے کیا ہوں؟ اللہ کی رحمت سے، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ انہ هو الغفور الرحیم، اللہ تعالیٰ غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین، اللہ رب العزت قرآن پاک میں ایک دوسری جگہ ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، کہ اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے سوائے شرک کے۔ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ شرک کو معاف نہیں فرمائیں گے، اس کے علاوہ تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے۔ تو لہذا ناظرین، جب ایک انسان نا امید ہو جاتا ہے گناہ کر کر کے، اللہ کی نافرمانی کر کر کے، تو شیطان کو موقع ملتا ہے کہ وہ اس پر حملہ کرتا ہے اور اس کو مایوس کرتا ہے کہ بھئی تمہاری تو مغفرت نہیں ہونی، تمہاری تو توبہ بھی قبول نہیں ہوگی، کیونکہ تم تو بہت گناہ گار ہو اور تم نے تو یہ کام کیے ہیں۔ تو لہذا ناظرین پھر وہ اور زیادہ گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اور وہ پھر اس کو توبہ کی توفیق ملنی بھی ہوتی ہے تو وہ اس لمحے کو ضائع کر دیتا ہے کہ جس وقت اللہ رب العزت کی ذات اس کی طرف متوجہ ہوتی ہیں۔ آج ہی میں ایک پاکستان کے بڑی مشہور شخصیت ہیں، ان کے بارے میں پڑھا تھا، وہ کہنے لگے کہ بھائی میری طبیعت خراب ہو گئی، بہت زیادہ طبیعت خراب ہوئی، تو لگا کہ بس اب وقت قریب آ گیا ہے، عمر کے اس حصے میں ہوں کہ شاید اب جو ہے یہ جو حملہ ہوا ہے بیماری کا، اب شاید میں اس سے صحت یاب نہ ہو سکوں۔ تو فوراً پچھلی زندگی کے جو کارنامے تھے، جو زندگی گزاری اور اللہ کو ناراض کیا، جو گناہ، یہ ساری چیزیں فلم کی طرح دماغ میں چلنے لگی، اور فوراً اس بات کا خیال آیا کہ بھئی توبہ طائب کر لینا چاہیے، ہو سکتا ہے کہ بس بلاوے کا وقت آ گیا۔ تو ناظرین، یہ ان خیالوں میں تھے تو 2-4 دن میں طبیعت بہتر ہو گئی، طبیعت ٹھیک ہو گئی۔ تو جب طبیعت ٹھیک ہو گئی تو وہ کہتے ہیں پھر میں اسی روش پہ چل پڑا جس روش پہ پہلے چل رہا تھا۔ تو ایک دم احساس ہوا کہ کچھ دن پہلے تمہارے اندر یہ احساس پیدا ہوا تھا کہ تم اپنی زندگی کے رخ کو بدلو، توبہ کرو، تو یہ دم تمہیں دوبارہ یہ کیا ہوا؟ تو لہذا ناظرین، کوئی ایک موقع ہوتا ہے، کوئی ایک لمحہ ہوتا ہے، کوئی دن ہوتا ہے، کوئی رات ہوتی ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات انسان کی طرف جو ہے وہ متوجہ ہو جاتی ہے، اللہ کا کرم اس کی طرف ہوتا ہے،
اور وہی لمحہ ہوتا ہے جس وقت میں انسان جو ہے اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ اور یہ کوئی انسان یہ نہیں کہہ سکتا کہ بھائی میری زندگی میں وہ موقع نہیں آیا، وہ لمحہ نہیں آیا، ورنہ میں بھی توبہ کر لیتا، یا کوئی ایسا فرد نہیں ملا، کوئی ایسا شخص نہیں ملا کہ جس نے میری جو غفلت تھی، جو میں غفلت میں سویا ہوا تھا، اس نیند سے بیدار نہ کیا ہو۔ تو انسان کی زندگی میں لمحات آتے ہیں، مواقع آتے ہیں، شخصیات بھی آتی ہیں، لیکن اب یہ ایک انسان کا کام ہوتا ہے کہ وہ اس وقت سے کس طرح سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ تو اسی طرح سے جب انسان نا امید ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نا امید مت ہو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے نا امید مت ہو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ ناظرین، یہاں پر علماء نے اس بات کو بیان کیا ہے کہ جو انسان حالت کفر کے اندر جو گناہ کرتا ہے، حالت شرک کے اندر جو گناہ کرتا ہے، اور جب وہ اللہ کی طرف متوجہ ہوتا ہے، کلمہ پڑھ لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ غفور اور رحیم ہے۔ ناظرین، اسی طریقے سے یہ جو انسان کو اللہ تعالیٰ نے کچھ ایام دیے ہوتے ہیں، کچھ مہینے دیے ہوتے ہیں، کچھ اوقات ہوتے ہیں، جیسے تہجد کا وقت ہے، اسی طریقے سے صبح کا وقت ہے، اسی طریقے سے اشراق کا وقت ہے، اور سورج اور عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت ہے، جمعے کے نماز سے پہلے کا وقت ہے، دو خطبوں کے درمیان کا وقت ہے، اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد کا وقت ہے۔ یہ سارے اوقات بابرکت اوقات ہیں، اور افطار سے پہلے کا وقت، سحری کا وقت، یہ سارے اوقات، تو ان اوقات میں اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ انسان کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ اسی طرح سے کچھ ایام ہوتے ہیں، کچھ راتیں ہوتی ہیں، کچھ دن ہوتے ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت کی رحمت خاصہ اور اللہ کی خصوصی کرم نوازی ہوتی ہے بندوں کے اوپر، گناہگاروں کے اوپر۔ تو اسی طرح ناظرین، شعبان کا مہینہ بھی ہے۔ شعبان کے مہینے کے اندر بھی اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے شعبان کے مہینے کے اندر، اور آپ جو ہے عبادات کا اہتمام کیا کرتے تھے۔ اور اسی مہینے کے اندر ایک رات ہے جس کو نصف شعبان کی رات کہا جاتا ہے، اور نصف شعبان سے مراد یہ ہے کہ شب برات جس کو ہم اردو میں کہتے ہیں، یا عربی میں لیلۃ البرات کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو 15 شعبان کی جو رات ہے، خاص طور پر 13 یعنی 14 کی رات اور 15 کا دن ہوتا ہے، جو کل کی رات ہوگی اور پرسوں کا دن ہوگا، تو یہ رات بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خصوصی تحفہ ہے، خصوصی انعام ہے۔ جیسا کہ رمضان کی تمام راتیں، اور آخری عشرے کی راتیں، پھر آخری عشرے کی طاق راتیں، پھر لیلۃ الجائزہ، پھر جو ہے مزدلفہ کے اندر جو وقوف عرفہ کرتے ہیں وہ دن، پھر جو ہے مزدلفہ کا جو قیام ہوتا ہے رات کا وہ رات، تو یہ ساری راتیں جو ہے وہ بابرکت راتیں ہیں۔ تو ان میں سے ایک جو ہے وہ نصف شعبان کی رات بھی ہے۔ تو ناظرین، اس رات کے حوالے سے ہمارے ہاں دو کانسیپٹ پائے جاتے ہیں۔ ایک یعنی وہ اس طرح سے اگر میں کہوں کہ افراد اور تفرید کا۔ افراد کیا ہے کہ اس رات کو عرس کی رات بنا لیا گیا، میلے ٹھیلوں کی رات بنا لیا گیا، مردوں کی عید کی رات بنا لیا گیا، اور جو ہے وہ پٹاخے پھوڑے جا رہے ہیں اور جشن ہو رہا ہے، اور اس کو چراغے کی رات بنا لیا گیا۔ اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ بھئی جیسے کہ عید کا سما ہوتا ہے ویسا ہی اس رات کے اندر سما ہوتا ہے، حلوے پک رہے ہیں، اور جو ہے وہ شیرنیاں بن رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، پٹاخے پھٹ رہے ہیں، اور چراغا ہو رہا ہے۔ اسی طریقے سے یہ کانسیپٹ کریٹ کر دیا گیا کہ جی مردوں کی عید ہے اور روحیں گھروں میں آ رہی ہیں۔ تو لہذا اس حوالے سے یہ ایک افراط ہے، اور اس کے اندر جو ہے آپ دیکھیں گے کہ لوگوں نے جو اصل روح تھی اس رات کی عبادت کی، یا اس رات کی، یا اس مہینے کی، اس کو بھلا دیا۔ اب آپ کے سامنے مختلف قسم کی چیزیں آ گئیں، اور یہ رات بھی اب کمرشلائز ہو گئی ہے، اور آپ دیکھیں قبرستانوں کے باہر میلہ لگا ہوتا ہے، اور ٹھیلے اور پھول والے اور اگربتیوں والے اور چادروں والے اور چراغیں والے، اور یہ ساری چیزیں وہاں پہ آپ کو نظر آئیں گی، اور اس طریقے سے ایک سما بنا دیا جاتا ہے جیسے کہ آج کی رات جو ہے وہ کوئی خاص مردوں کے حوالے سے کوئی رات ہے۔ تو لہذا یہ بھی ایک کانسیپٹ بن چکا ہے جو کہ بالکل غلط ہے، شریعت کے خلاف ہے۔ اور اس کے اندر میں آپ کو گزارش کروں، یہ پورا جو ہے وہ جس تہوار کو جس عبادت کو بھی تہوار بنایا جائے گا، رسم بنایا جائے گا، اور وہ جب کمرشل ہو جائے گی تو اس کے اندر بزنس جو پوائنٹ آف ویو ہے وہ غالب ہو جائے گا۔
جس بھی آپ دیکھیں جس ماحول کے اندر جب کاروبار انوالو ہو جاتا ہے نا، تو کاروبار جو ہے وہ ہر چیز کے اوپر ٹیک اوور کر لیتا ہے، اور پھر وہ اس کے اوپر انویسٹمنٹ کی جاتی ہے، کیونکہ اس میں تو بزنس ہے نا بھائی۔ اگر قبرستانوں کے اندر چراغاں کیا جائے گا، لائٹیں لگائی جائیں گی، بڑی بڑی اسکرینیں لگائی جائیں گی، اور ان اسکرینوں پہ جو ہے وہ تقریریں اور نعتیں اور پتہ نہیں قوالیاں چل رہی ہوں گی، اور وہاں پہ بڑے بڑے جو ہے وہ اسٹال لگا دیے جائیں گے پھولوں کے اور ہاروں کے اور چادروں کے اور اگربتیوں بتیوں کے، چراغوں کے، تو اور وہاں پھر زور زور سے جب قوالیاں اور نعتیں چلیں گی، تو وہ اب کیا ہوگا کہ یہ جو کم عقیدہ لوگ ہیں، جو توہم پرستی کے شکار لوگ ہوتے ہیں، جن کے پاس اتنا علم نہیں ہوتی، جو نالج نہیں ہوتی، وہ اس پہ ان کو اٹریکشن ملتی ہے، اور جب ان کو اٹریکشن ملتی ہے تو وہ پھر اس چیز کی طرف متوجہ ہو جاتے ہیں اور اس کو کمرشلائز کر دیا جاتا ہے۔ تو لہذا یہی صورتحال شب برات کے ساتھ بھی ہوئی، اور اصل روح جو ہے شب برات کی جو ہے وہ نکل گئی۔ اور یہ تو ایک میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک نقطہ نظر بیان کر دیا جو آپ اکثر دیکھتے ہیں، یہاں تو نہیں، ہمارے ملکوں میں، پاکستان میں اور ہندوستان کے اندر آپ کو یہ ہر جگہ یہ ماحول دیکھنے کو ملے گا۔ اور دوسرا ایک طبقہ ہے ناظرین جو بالکل ہی اس رات کی اہمیت کا ہی انکار کر دیتا ہے، وہ کہتا نہیں کوئی رات ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے، اور وہ اس کی بالکل جو جتنی بھی اس رات کی اہمیت تھی، جتنی دینی چاہیے، جو قرآن اور سنت سے ثابت ہے، احادیث سے ثابت ہے، وہ بھی نہیں دیتے۔ تو وہ اس کے مقابلے میں بالکل کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں نہیں بالکل کوئی یہ رات ہے ہی نہیں، اس کا کوئی وجود ہی نہیں ہے۔ تو بیسکلی افراط اور تفریط سے، یعنی درمیانہ راہ کیا ہے؟ درمیان کا راستہ جو ہے وہ یہ ہے کہ کئی احادیث سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور اس کے حوالے سے جو ہے احادیث موجود ہے، اگرچہ وہ احادیث جو ہے وہ اپنی روایات میں ضعیف ہے۔ ضعیف حدیث اور موضوع حدیث میں فرق ہوتا ہے۔ موضوع حدیث وہ جس کو گھڑا گیا ہو، ضعیف حدیث وہ کہ جس کے اندر کوئی ایک، اس کی روایت کے اندر کوئی ضعف پایا جاتا ہو، اور اگر وہ حدیث کئی طرق سے ثابت ہو تو اس کا ضعف ختم ہو جاتا ہے، ایک بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اعمال کے اندر اہل سنت والجماعت ہمارے نزدیک اعمال کے اندر ضعیف حدیث پر عمل کیا جا سکتا ہے، اور اس حوالے سے تو کئی صحابہ سے اس رات کی فضیلت ثابت ہے۔ تو اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ اس رات کے اندر عبادت کی جاتی، اور اس رات کے اندر نوافل کا اہتمام کیا جاتا، اس رات کے اندر جو ہے ذکر اذکار کا اہتمام کیا جاتا، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام کیا جاتا، دعاؤں کا اہتمام کیا جاتا، اور تہجد کا اہتمام کیا جاتا، عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی، فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھی جاتی، تو پوری رات جاگنے کا ثواب مل جاتا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ اس رات میں جو قوموا فی لیلھا، کہ اس کی رات کے اندر قیام کرو، تو اس پر بھی عمل ہو جاتا ہے۔ وتصوموا فی نہارھا، اور دن کے اندر روزہ رکھو۔ تو اگر 13، 14 اور 15 کا روزہ رکھا جائے تو وہ تو سنت ہے ہر مہینے رکھنے کا، تو اس میں بھی 15 تاریخ کا روزہ آ جائے گا۔ اور ایک حدیث ابن ماجہ کی ہے، اس کے اندر روزہ رکھنے کا بھی حکم ہے، تو کوئی اگر روزہ بھی رکھ لیتا ہے تو چلیں وہ بھی ایک مستحب عمل ہے۔ تو یہ صرف اس میں کیا کہ ہر قسم کی رسم سے، رواج سے ہٹ کر یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اور اس رات کی فضیلت کے حوالے سے اتنا احادیث سے ثابت ہے کہ ہر رات میں دیکھیں، جو یعنی 15 شعبان کی راتوں کے علاوہ اور جو شب قدر یا رمضان کی جو طاق راتیں ہیں وہ، یا شب قدر، اس سے ہٹ کر ہر رات کے اندر جو آخری پہر ہوتا ہے نا، جو تہجد کا وقت ہوتا ہے، اس کا بھی آخری حصے میں اللہ رب العزت آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں اپنی شان کے مطابق، اور پکارتے ہیں حل من مستغفر فاستغفر اللہ، کوئی ہے مجھ سے استغفار کرنے والا، توبہ کرنے والا، کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ ہے کوئی مجھ سے حل من مسترزقین فارزقوا اللہ، کہ کوئی ہے جو مجھ سے رزق طلب کرنے والا کہ میں اس کو رزق عطا کروں؟ ہے کوئی مجھ سے توبہ کرنے والا کہ میں اس کی توبہ قبول کروں؟ کوئی جس مسئلے کے اندر پڑا ہوا ہے، جس کو جو پریشانی ہے، وہ میرے سامنے اپنے مسئلے کو پیش کرے۔ کوئی کسی بھی ابتلا کے اندر مبتلا ہے تو میں اس کی اس پریشانی کو دور کروں۔ تو یہ اللہ رب العزت سورج غروب ہوتے ہی، یعنی مغرب سے ہی اعلان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ آخری رات کے تہجد کے آخری حصے تک یہ اعلان ہوتا رہتا ہے۔ تو اس حوالے سے تو انسان کو اب کیا کرنا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے، جیسا کہ میں نے آیت پڑھی کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ
ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، اللہ تعالیٰ تمام گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔ وانیبوا الی ربکم، اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ تم سب۔ واسلموا لہ من قبل ان یاتیکم العذاب ثم لا تنصرون، اس سے پہلے کہ تمہارے پر عذاب آئے، اللہ کی پکڑ آئے اور تمہاری مدد نہ کی جائے۔ تو لہذا اس حوالے سے کہ جب اللہ تعالیٰ پکار رہا ہے تو ہمیں اللہ کی پکار پر لبیک کہنا چاہیے اور اپنے آپ کو عبادت میں لگانا چاہیے۔ کم سے کم درجہ تو یہ ہونا چاہیے ناظرین کہ اگر ہم عبادت میں اپنے آپ کو نہیں لگا سکتے تو کم سے کم اللہ کی نافرمانی تو نہ کریں، بھائی گناہ تو نہ کریں۔ اور یہ راتوں کو جاگنا، اصل کیا ہے جاگنے کا؟ کیا مطلب ہے جاگنے کا؟ مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ مجلسیں لگائیں، آپ محفلیں لگائیں۔ ہاں اگر کوئی مجلس ہے، کوئی محفل ہے جس کے اندر جو ہے وہ ذکر اذکار، درود شریف کا اہتمام ہو رہا ہے، قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے، بیان ہو رہا ہے، وعظ و نصیحت ہو رہی ہے، وہ تو اچھی بات ہے اور اس کا تو اہتمام کرنا چاہیے تاکہ جو ہے لوگ اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ میں اس مجلس کی بات کر رہا ہوں جس میں جو ہے گپ شپ ہے، جس میں فضول قسم کی لایانی گفتگو ہو رہی ہے، اور صرف رات کو جاگنے کے لیے جو ہے کہ بھئی رات کو جاگنا، اصل جاگنا نہیں ہے، اصل ہے عبادت کے ساتھ جاگنا، مقصد کے ساتھ جاگنا۔ یہ نہیں کہ صرف جاگ رہے ہیں جی تو اور اس کے اندر جو ہے اتنا جاگے کہ بھئی تہجد بھی نہیں پڑھی، پھر فجر کی نماز فوت ہو گئی، تو ایسا جاگنا تو پھر وبال بن جائے گا۔ تو اب لہذا اس حوالے سے ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ جو چیز سنت کے مطابق ہے اس پر عمل کرے، اور ہر قسم کی جو بدعات ہیں، جو رسوم رواج ہمارے معاشرے کے اندر رائج ہو چکے ہیں، ان سے ہمیں اجتناب کرنا چاہیے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس رات جنت البقیع تشریف لے گئے۔ ایک رات اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتی ہیں کہ آپ نے اپنے بستر پہ جب حضور کو نہیں پایا تو حضور اٹھ کے گئے، تو جب اماں عائشہ بھی گئیں پیچھے اور دیکھا کہ آپ جنت البقیع میں تشریف لے گئے اور وہاں پہ آپ نے کثرت کے ساتھ دعا مانگی ہے، تو پھر اماں عائشہ واپس آ گئیں تو حضور بھی واپس آئے، تو اماں عائشہ کا سانس پھلا ہوا تھا، تو حضور نے پوچھا کہ عائشہ تم جاگ رہی ہو، کیا تمہیں اس بات کا خوف ہوا کہ میں کسی اور اہلیہ کے پاس گیا ہوں؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ایسا نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا دیکھو آج کی رات جو ہے وہ اتنی بابرکت رات ہے، مبارک رات ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان دنیا پہ نزول فرماتے ہیں، اعلان فرماتے ہیں، اور اسی طرح سے قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے بقدر جو ہے اللہ تعالیٰ امت کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں۔ لہذا ناظرین بس یہ اچھا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایک ہی دفعہ گئے، یعنی آپ ہر سال یعنی نصف شعبان کی رات کو آپ ہر سال قبرستان نہیں جاتے تھے، بلکہ وہ آپ زندگی میں ایک دفعہ گئے۔ اسی حوالے سے مفتی اعظم پاکستان مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا کہ اب اگر کوئی شخص زندگی میں ایک دفعہ چلا جاتا ہے اور وہاں قبرستان چلا جاتا ہے اس رات میں، تو اس نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کر لیا۔ یعنی ضروری نہیں ہے کہ ہر سال اور ہر 15 شعبان کی رات کو جانا ہے، نہیں، اگر زندگی میں ایک دفعہ بھی چلا گیا تو اس نے اس پر عمل کر لیا۔ تو ایک بات تو یہ ہو گئی، اور وہ قبرستان جانے کا مقصد بھی کیا ہے کہ بھئی دعا کرنا، جو مرحومین ہیں ان کے لیے دعا کرنا، ان کی درجات کی بلندی کے لیے دعا کرنا، ان کو ایصال ثواب کرنا اور ان کی مغفرت کی دعا کرنا، اور اپنی قبر آخرت کی یاد کہ ایک انسان جب قبرستان جائے تو وہ اس بات کو بھی سامنے رکھے کہ میں نے بھی مرنا ہے، اور یہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سے سب سے پہلی منزل ہے، مجھے بھی جو ہے یہ دن دیکھنا ہے۔ تو القبر روضۃ من ریاض الجنہ وحفرۃ من حفرۃ النار، کہ قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گھڑوں میں سے ایک گھڑا ہے۔ تو لہذا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب قبرستان جاتے تھے ناظرین تو وہ روتے تھے اور دھاڑے مار مار کے روتے تھے، آپ کی داڑھی مبارک جو ہے تر ہو جاتی تھی۔ آپ حضرت عثمان ذو النورین اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو النورین، دو صاحبزادیوں کے شوہر، اور اسی طریقے سے خلفائے راشدین میں سے شامل ہیں آپ، اور عشرہ مبشرہ میں آپ ہیں۔ تو اتنی بڑی شخصیت کہ جن کے صرف اس بات پر خبر آئی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا ہے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے بیعت لی تھی کہ ان کے بدلہ لینے کی۔ تو آپ اندازہ کریں لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، کہ اللہ تعالیٰ ان مومنین سے راضی ہو گیا کہ جنہوں نے بیعت کی درخت کے نیچے۔ اب دیکھیں اللہ ان مومنین سے تو راضی ہو رہا ہے،
اور جس مقصد کے لیے بیعت لی جا رہی ہے، جس شخصیت کے لیے لی جا رہی ہے، کیا اس شخصیت سے اللہ راضی نہیں ہوگا؟ تو لہذا اتنی بڑی شخصیت، اور وہ قبرستان جاتے ہیں اور روتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ قبر جو ہے آخرت کی منازل میں سب سے پہلی منزل ہے، اگر یہ ٹھیک ہو گئی تو سب کچھ ٹھیک ہو گیا، اگر یہیں پہ ہی قبر کے حساب کتاب میں ہی پھنس گئے اور منکر نکیر کے سوالات میں ہی پھنس گئے تو پھر آخرت کی اور منازل میں کہاں سے کامیابی ملنی ہے؟ تو وہ تو اتنی بڑی شخصیت، اور میں اور آپ گناہگار لوگ، اللہ تعالیٰ ہمارے حالوں پہ رحم فرمائے، ہماری مغفرت فرمائے، ہمیں توفیق دے اللہ تعالیٰ سیدھے راستے پہ چلنے کی۔ تو لہذا ناظرین، یہ اللہ رب العزت کا فضل ہوتا ہے، کرم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان کو اللہ توفیق دیتا ہے توبہ کی، اور اللہ تعالیٰ اس کو کوئی موقع عنایت کرتا ہے۔ اب دیکھیں، خاص طور پر جو یہ خاص راتیں ہوتی ہیں، ایام ہوتے ہیں، ان کے اندر ایک اپرچونٹی ہوتی ہے۔ وہ اپرچونٹی کیا ہے کہ ایک انسان جو ہے اس کو موقع ملتا ہے کہ بھئی آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، بہت بابرکت رات ہے، آج کا دن بہت بابرکت دن ہے، مثال کے طور پہ تو انسان اس کو اللہ کی طرف جو ہے وہ رجوع ملتا ہے۔ تو یہی وہ موقع ہوتا ہے، وہ ٹائم ہوتا ہے ناظرین، یہی وہ اپرچونٹی کا وقت ہوتا ہے کہ انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے۔ دیکھیں، ایک انسان جو ہے وہ اس کو کہا جائے کہ بھئی تم جو ہے وہ مکہ جاؤ، مدینہ جاؤ، مسجد اقصیٰ جاؤ، وہ کہتا ہے نہیں مجھے نہیں جانا۔ تو بھائی کیوں نہیں جانا؟ وہ کہتا ہے جی مجھے عرب لوگ پسند نہیں ہیں۔ اب میں نے اس کو کہا، جس بندے نے مجھے کہا، میں نے کہا اس سے عربوں کا کیا لینا دینا؟ تو تم نے یہ کون سا اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لی ہے کہ جی مجھے عرب پسند نہیں ہے اس لیے میں سعودی عرب نہیں جاؤں گا، میں مکہ نہیں جاؤں گا، میں مدینہ نہیں جاؤں گا، میں مسجد اقصیٰ نہیں جاؤں گا۔ اب دیکھیں کیسے ایک انسان جو ہے اس نے اپنے دماغ میں ایک بات بٹھا لی ہے اور وہ وہاں جانا ہی نہیں چاہتا۔ تو اب کبھی ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ انسان ایک ایسی جگہ پہنچ جاتا ہے، یا ایسے ماحول میں، ایسی محفل میں، ایسی مجلس میں پہنچ جاتا ہے، تو یہ اللہ کی طرف سے اس کے اوپر کرم ہوتا ہے۔ تو اس وقت کو اپنے لیے توبہ کا ذریعہ بنانا چاہیے۔ اس وقت میں جو ہے انسان کو اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے۔ اللہ کی طرف سے کرم نوازی ہے اس کے اوپر کہ اللہ نے اس کو موت سے پہلے زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ نے ایک چانس دے دیا، تو لہذا اس چانس کو اویل کرنا چاہیے۔ تو اللہ کا کرم ہے، شکر ہے کہ ابھی ہم زندہ ہیں اور ہمارے پاس یہ موقع ہے کہ ہم ان راتوں کو جو عبادت کر سکتے ہیں اور اللہ کو راضی کر سکتے ہیں۔ اور جمعرات کی رات تو ویسے ہی بابرکت رات ہوتی ہے، بابرکت رات ہے، جمعے کی رات ہے، فضیلت کی رات ہے، تو دو فضیلتیں جمع ہو گئیں، 15 شعبان کی رات بھی ہوگی اور جمعرات کی رات بھی ہوگی۔ تو لہذا ناظرین، ان اوقات کی قدر کریں اور اللہ کو راضی کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔